السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کی آیتیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے وہ اس طرح ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر فرمایا کہ ثم استقاموا، اور اس کے اوپر وہ جم گئے، مستقیم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی رنج ہوتا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کے اندر جو بات بتائی گئی، اس کو اگر ہم سابقہ باتوں سے ملا کر دیکھیں تو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تمام ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، تو ہم میں کا ہر فرد یہ سمجھتا ہوگا کہ یقیناً ہم سارے کے سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو پھر ان تمام انسانوں کے درمیان جو سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ہماری تربیت کرنے والا، ہماری ضروریات زندگی کو فراہم کرنے والا کون ہے، اگر کسی سے بھی سوال کیا جائے تو ساری دنیا کے انسان یہی کہیں گے۔ کوئی کہے گا اللہ، کوئی کہے گا اوپر والا، کوئی کہے گا ایشور، کوئی کہے گا بھگوان۔ غرض یہ کہ مختلف نام دے کر جو ذات مقصود ہوگی، جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، وہ ایک ہی ذات ہوگی جس کو اللہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس کے اوپر جم گئے، اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے۔ اس کو تھوڑا سا ہم گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کو باڈیلی، اس کو انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو میٹریلسٹک چیزیں ساری کی ساری ریکوائرمنٹ ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پرووائڈ کیا اور اللہ ہی نے بنایا۔ جیسے آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین سے غلے کا نکلنا، فضا میں ہواؤں کا پھیل جانا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بغیر ایک انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ تو اس سب ساری چیزوں کو تو انسان مانتا ہے کہ اللہ ہی نے ہماری تربیت، ہماری پرورش اور ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو استعمال کیے بغیر کوئی انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر ہوا فضا سے لیے کہ وہ اپنی سانس لے سکے، بغیر فوڈ کو استعمال کیے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ باقی رکھ سکے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، یہاں انسان کو آپشن نہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جہاں تک اللہ نے انسان کو ان تمام چیزوں کے یوز کے لیے اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا گائیڈنس۔ یہاں اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، یہاں اللہ نے انسان کو کمپلشن نہیں دیا کہ ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئے گائیڈنس ہی کو استعمال کرے تو وہ اس دنیا میں زندگی گزار سکے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے گائیڈنس کو اگر وہ اختیار نہ کرے تو وہ اس دنیا میں زندگی گزار نہیں سکے گا۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے آزمائش بنایا اور انسان کے لیے ایگزامینیشن بنایا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں یہ موت و زندگی کا سارا کاروبار اللہ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ اس کاروبار کے ذریعے سے، اس زندگی کے مومنٹس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں تمام فیکلٹیز، تمام وسائل اللہ رب العالمین نے انسان کو فراہم کیے اور اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی گائیڈنس والی بک بھی عطا فرمائی اور اللہ نے وہاں پر ایک آپشن دیا کہ چاہے تو وہ اس طریقے زندگی کو اختیار کر سکتا ہے جو طریقے زندگی ہم نے عطا کی ہے کتاب کے ذریعے سے، گائیڈنس کے ذریعے سے، چاہے تو وہ اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ زندگی کے تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے، اپنے زندگی کے طرز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، جہاں آپ کو ایک سے دو آپشن ہوتے ہیں، جسے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک انسان کو ایک سکسسفل یا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے کمٹمنٹس کو فلفل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنانا پڑتا ہے، جہالت کا جواب انسان کو محبت کے ساتھ دینی پڑتی ہے، ستانے کا جواب انسان کو معاف کرنے کے ذریعے سے دینا پڑتا ہے. یہ سارے کے سارے ذرائع، یہ سارے کے سارے طریقے زندگی اللہ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے انسان کو دے دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی پرسنالٹی اور اپنی ہستی اور اپنی زندگی کو اسمارٹ بناؤ، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. اب اگر ایک انسان زندگی کے کسی مومنٹ کا سامنا کرتا ہے اور اس مومنٹ کے اندر اللہ کی گائیڈنس کو لیتا ہے اور اس کو اپلیکیشن میں لاتا ہے تو اس مومنٹ کے اندر اس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا. یعنی وہاں اس کو ایک ضرورت پیش آئی اور اس ضرورت کی تکمیل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے گائیڈنس کے مطابق اس نے کیا. چنانچہ کل ہی کی ایک بات کا میں آپ کے سامنے تجربہ سناؤں گا کہ کل میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا تو اچانک ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا. انہوں نے بتایا کہ صاحب میرے پڑوسن ہیں یا میری سہیلی ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے شوہر ہیں جو انجینئر ہیں پیشے سے اور وہ خود بھی ایم ایس قریب لڑکی ہے. میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نا اتفاقی کی بات ہوئی، کوئی ناگوار مومنٹ پیش آیا. اب ایسے موقع سے اس شوہر نے اپنی بیوی سے طلاق 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 کہہ دیا. تو میں یہاں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا، اب یہاں پر ایک انسان آزاد تھا کہ وہ چاہے تو اپنے اللہ کو اپنا رب مانے، چاہے تو اللہ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دے. اب ایک ایسا مومنٹ آتا ہے جہاں آپ کی ایگو کو، جہاں آپ کی خواہشات کو، جہاں آپ کی سوچ کو دھکا لگتا ہے. جب آپ کی سوچ اور آپ کی خواہشات اور آپ کے مفادات کو کہیں دھکا لگے، کوئی بات آپ کی طبیعت کے خلاف پیش آئے، ایسے موقع سے جب آپ اللہ کے گائیڈنس کو لیتے ہیں کہ یہاں میرے عمل کو، میرے کام کو، میرے فنکشن کو پراپر کرنے کے لیے اور میرے عمل اور میرے فنکشن کو فروٹفل کرنے کے لیے، میرے عمل اور میرے فنکشن کو سکسس کرنے کے لیے یہاں ایک ضرورت ہے اللہ کی طرف سے تربیت کی، اللہ کی طرف سے گائیڈنس کی. لہذا میں دیکھوں کہ اس معاملے میں اللہ کا میرے لیے کیا گائیڈنس ہے اور دیکھنے کے بعد اس سچویشن کو فیس کرے، اس سچویشن کو ڈیل کرے، تو ایسا آدمی کہلائے گا کہ اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک انسان گھاس کھانا شروع نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک انسان جو اس کی زندگی کے ڈیزائن کیا گیا خدا کی جانب سے، اس کے معدے اور اس کے پیٹ کے اعتبار سے، اس کے ڈائجیشن کے اعتبار سے اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے لیے مختلف الگ قسم کی فوڈز اللہ نے فراہم کی ہے. انسان چاول کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، ان تمام چیزوں کو جب وہ پیکتی ہیں تو اس کو پکا کر، اس کو بوائل کر کے انسان استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے نیچر کے لیے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے. ایک جانور کو آپ دیکھیں گے جو شکاری جانور ہوگا، گوشت خور ہوگا، تو اس کے لیے اللہ نے ایک ڈیزائن کیا ہے. وہ گھاس نہیں کھائے گا بلکہ وہ اپنا شکار گوشت کے ذریعے سے اور گوشت والے جانور کو شکار کر کے وہ اپنی غذا بنائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی تربیت کا، اس کی زندگی گزارنے کا وہی سسٹم ڈیزائن کیا ہے. ایسے ہی اللہ انسان اپنی زندگی کے وہ ڈیزائنز جس کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، وہ تو چاہے نہ چاہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کی زندگی کے ڈیزائن کے اعتبار سے اس کو ڈیزائن کر دیا گیا ہے. لیکن وہ چیزیں جہاں اس کو دو آپشن ہوتے ہیں،
چاہے تو وہ خدا کے گائیڈنس کو استعمال کرے، چاہے تو وہ خدا کے گائیڈنس کو اگنور کر دے، خدا کے گائیڈنس کو نظر انداز کر دے، خدا کے گائیڈنس سے منہ پھیر لے، اس کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کے گائیڈنس سے منہ پھیر لیتا ہے تو اس وقت وہ خدا کو اپنا رب نہیں مان رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ خدا کے گائیڈنس کو اپنے لیے اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جیسے فوڈ کے معاملے میں ہوتا ہے، شیلٹر کے معاملے میں ہوتا ہے، اور اس طرح کی زندگی کے دوسرے معاملات میں ہوتا ہے، ویسے ہی اپنی زندگی کے ایسے مومنٹس کے اندر جہاں اس کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں، چاہے تو وہ آپشن اختیار کرے جو آپشن اس کی اپنی طبیعت چاہتی ہے، وہ آپشن اختیار کرے جس کا گائیڈنس، جس کا طریقہ، جس کی رہنمائی، جس کی رہبری، جس کی کاؤنسلنگ سوسائٹی کرتی ہے، چاہے وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقے کی کاؤنسلنگ خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جب آپ نے خدا کے بتائے ہوئے گائیڈنس کے مطابق اپنے معاملے کو سالو کیا، تب آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ وہ انسان وہ کہلائے گا جو اللہ کو اپنا رب مان لے۔ چنانچہ نوجوان ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ آپ کی بھی زندگی میں جہاں جہاں جو مومنٹس آپ کو آتے ہیں، جو ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو معاملات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر اس معاملے میں آپ خدا کی گائیڈنس کو دیکھیں اور اس کو فلفل کریں، تب آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ انہی چیزوں کی کاؤنٹنگ خدا آخرت کے اندر کرے گا۔ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا ایک ایک مومنٹ کا حساب اور کیلکولیشن، ایک ایک مومنٹ کا اللہ جو ہے ہم سے حساب لے گا۔ اب اس کے بعد وہ کاٹ چھانٹ شروع ہوگی کہ زندگی میں کتنے انسیڈنٹ، کتنے واقعات، کتنے حادثات، کتنے مواقع ایسے پیش آئے جہاں پر آپ نے اللہ کے گائیڈنس کو پریفیر کیا، تب آپ اللہ کو اپنا رب ماننے والے کہلائے۔ اور جتنے موقع ایسے آئے جہاں پر آپ نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا، اللہ کے حکم کو آپ نے توڑ دیا، ایسے موقع سے آپ کی کاؤنٹنگ میں آئے گا کہ آپ نے اللہ کو اس موقع سے رب نہیں مانا۔ ان دونوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ان دونوں کی میجرنگ کی جائے گی، ان دونوں کی پیمائش کی جائے گی، ان دونوں کو تولا جائے گا۔ اب اگر آپ کا وہ خانہ جس میں آپ نے میکزیمم اللہ کو اپنا رب مانا ہے، وہ پلڑا اگر جھک جائے گا قیامت کے دن، تو پھر آپ سکسیسفل اور کامیاب انسانوں میں شمار کیے جائیں۔ اور اگر وہ پلڑا جھک گیا آپ کا، وہ بیلنس جھک گیا آپ کا، وہ جانب جھک گیا آپ کا جو جانب اللہ کو رب ماننے سے انکار کرنے والا ہوگا، تو پھر آپ اور میں جہنمی لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ جو کوئی انسان اللہ کو اپنا رب مان کر اپنی لائف کے اندر ڈیسیشنز لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے سرپرست ہیں، ہم تمہارے پیرنٹ ہیں۔ پیرنٹ کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک بچے کے لیے پیرنٹ کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ اس کے ہر مومنٹ کے اوپر، اس کے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ان کو وہ گائیڈنس دے جو گائیڈنس ان کو سکسس تک پہنچانے والا ہو، وہ گائیڈنس دے جو ان کے ورک کو فلفل کرنے والا ہو، ان کے ورک کو سکسس کرنے والا ہو، ان کو کامیابی دلانے والا ہو۔ جہاں ماں باپ، اس کے پیرنٹ اس کو کھانا کھانے کی اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں، جہاں اس کے ایجوکیشن کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں، اس کو بخار آتا ہے تو اس کی دوائی کا انتظام کرتے ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے تو گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، گرما کا موسم ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹھنڈا کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح ایوری مومنٹ پیرنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، ان کو ہر موقع سے جو گائیڈنس چاہیے، ہر موقع سے جو میٹرسٹک ورلڈ چاہیے، وہ ان کو فراہم کرتے چلے جائے، وہ ان کو دیتے چلے جائیں۔ اسی طرح ایک بڑے لیول کے اوپر، آخری حد تک بڑے لیول کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس فلسفی کو، اس آئیڈیالوجی کو تسلیم کر لے کہ اللہ ہی ہماری صحیح تربیت کرنے والا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے ساری دنیا کے اندر ہماری سامان زندگی پھیلا کر رکھا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین سے غلے کو اگاتا ہے، اس طرح ہمارے لیے ساری زندگی کے سامان فراہم کرتا ہے، وہی وہ پروردگار ہے جو ہمارے لیے ایوری مومنٹ ایک گائیڈنس ہم کو اپنی کتاب کے ذریعے سے فراہم کرتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے ہر مومنٹ میں خدا کے بتائے ہوئے گائیڈنس کو ہم اختیار کریں گے تو ہم کو سکسس ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، ان کے لیے ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، موجودہ دور کے اندر بھی، آنے والے دور کے اندر بھی۔
مین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گائیڈنس کے اندر آپ کو فی الفور جو کرنا ہے وہ بھی اللہ گائیڈنس دیتے ہیں، اور اس کے گڈ ریزلٹس آئندہ آنے والے ہیں اس کی بھی شیورٹی، اس کی بھی گارنٹی اللہ کے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے پیرنٹ بن جاتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ اور آخرت کی زندگی میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیسا ڈیزائن، اس دنیا کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہاری اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گی، بہت ساری چیزوں میں تمہاری خواہشات میں کمی رہ جائے گی، لیکن اس دنیا کے اندر جس کو اللہ نے آخرت کی دنیا فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں پر تم کو وہ ملے گا جو تم مانگو گے۔ آگے اور آیتوں کے اندر بہت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر اسی آئیڈیالوجی، اسی سسٹم، انہی باتوں کو اللہ نے اور پھیلا پھیلا کر بیان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو اللہ کو رب ماننے کا ہم لوگ ایک سادہ سیدھا تصور رکھتے ہیں، اس سادے سیدھے تصور کو بہت زیادہ ایلابریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں خدا کا یعنی اپنے رب کا کیا گائیڈنس ہے۔ اس جاننے کا نام ہی دین ایمان کو جاننا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔